الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا فرسٹ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر ہمارے اوقات مکمل ہو چکے ہیں۔ آج سے ہمارا سمت قبلہ شروع ہو رہا ہے اور سمت قبلہ کے اندر یہ ہے کہ آج ہم نے سمت قبلہ مطلقاً نکالنا بھی پڑھنا ہے کہ اگر کسی دنیا کے مقام کا کسی بھی مقام کا ہم نے سمت قبلہ معلوم کرنا ہو تو آیا کہ ہم اس کو کیسے پرکھیں گے کہ وہ مشرق سے کتنا شمال کی جانب، کتنا جنوب کی جانب، یا مغرب سے کتنا شمال کی جانب، کتنا جنوب کی جانب ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس کا پھر اگر پریکٹیکل کا بھی کرنا چاہیں تو کیسے کیا جائے۔ اور سمت قبلہ کے لیے اب یہ تو ہم نے پہچان کر لیا کہ جو ہمارا قبلہ ہے یہ مغرب سے یا مشرق سے ہے یا شمال جنوب کس جانب ہے، لیکن مغرب مشرق کی پہچان کیسے کریں گے، عین مغرب عین مشرق کی؟ تو انشاءاللہ عز و جل آج کی ہماری کلاس کے اندر یہ بھی گزرے گا، اس کی بھی انشاءاللہ عز و جل پریکٹس بھی ہوگی، پریکٹیکل کر کے طلباء کرام کو بتایا بھی جائے گا اور یہ دکھایا بھی جائے گا کہ کس طرح سے انشاءاللہ عز و جل ہم یہ نشان لگاتے ہیں، اس کی تصاویر کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آج جو پڑھایا جائے گا صرف یہاں تک ہی آپ کا پیپر آئے گا، یعنی آج آخری ایسی کلاس ہے کہ جس کے اندر اگر آپ لوگوں نے اتنی کلاسز فائنل کر لیں، پڑھ لیا درست طریقے سے، تو آپ کا پیپر یہیں تک ہی آئے گا۔ آگے مزید جو ہماری کلاسز ہوں گی تو ان میں سے آپ کا پیپر نہیں آئے گا، یعنی آپ کا کوئی سوال نہیں آئے گا۔ اور آپ اگر اس کی اچھی طریقے سے تیاری کر لیتے ہیں تو آپ کا یہاں تک پیپر آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ کہ آج کا ہمارا موضوع سمت قبلہ ہی ہے، اور آج ہم یہ بھی معلوم کریں گے کہ کسی بھی وقت اگر آپ سورج کی مدد سے سمت قبلہ کا نشان لگانا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے، اس کی کیلکولیشن کس طرح سے کی جائے انشاءاللہ عز و جل آج کی ہماری کلاس کے اندر وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے، حصول علم دین کی خاطر، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، اپنا علم بڑھانے کے لیے میں یہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ کہ جب تک انشاءاللہ عز و جل کلاس ہوگی اس کو خوب توجہ سے سبق سنوں گا، اور حتی الامکان جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی اپنے پاس لکھ لوں گا۔ اگر سوال کی ضرورت محسوس ہوئی تو کلاس کے آخر میں اس چیز کا سوال اپنا پیش کر دوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 7، سمت قبلہ یعنی ڈائریکشن آف قبلہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ سمت قبلہ کا ایک مسئلہ۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقبال قبلہ عام ہے کہ بعینی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو جیسے اوروں یعنی مکہ مکرمہ سے باہر والوں کے لیے۔ تحقیق یہ ہے کہ جو عین قبلہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے اگرچہ کعبے کی آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے قریب جو مکان وغیرہ ہیں ان کے مکانوں میں ہو، مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے۔ اب وہ جہت کافی نہیں، اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو، جسے یہ تحقیق مشکل ہو، ناممکن ہو، اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔
اب جہت کس کو کہتے ہیں اور جہت کہاں تک ہوتی ہے، اس کا آگے ہمارا اسی کے اندر ہی مفتی صاحب کی تحریر میں جواب آئے گا۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، یا پھر چاند سورج ستارے ہوں تو صحیح مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے۔ یعنی تحری کا مطلب کیا ہے کہ سوچے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بات کو معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، تو پڑھی گئی نماز درست ہو گئی، اعادہ یعنی لوٹانے کی حاجت نہیں، یعنی دوبارہ اس کے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر ایک طرف نماز پڑھ رہا تھا، تو دوسرے کو اس کا اتباع جائز نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ دوسرا آئے اور اسی کو دیکھ کر نماز شروع کر دے، بلکہ اسے بھی تحری کا حکم ہے۔ اگر اس کا اتباع کیا، تحری نہ کی، اس کی نماز یعنی جو دوسرا آیا بعد میں، اس کی نماز نہ ہوئی۔ جہت کعبہ کو منہ ہونے کا یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز یعنی کوئی بھی حصہ کعبے کی سمت میں واقع ہو۔ تو اگر قبلہ سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبہ کے مواجہ یعنی سامنے میں آ جاتا ہے، تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اتنا دور ہوتا ہے بندہ، ذرا سا بھی گھومے گا تو بہت زیادہ وہ کعبے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کی مقدار 45 درجے رکھی گئی ہے۔ تو اگر 45 درجے سے زائد انحراف ہے، استقبال نہ پایا گیا، نماز نہ ہوئی۔ مثلا اب یہ مثلا سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے اصل تصویر ہے یہ الف با، یہ جیم، یہ ہا، یہ ہا اور یہ را، ٹھیک ہے، یہ را ہے اور یہ ہا ہے۔ اب یہاں پر آئیے، مثلا الف با ایک خط ہے، یہ دیکھیے یہ الف با ایک خط ہے، خط کہتے ہیں سیدھی لائن کو، سیدھی لکیر کو، الف با ایک خط ہے، اس پر ہا جیم عمود ہے، یہ ہا جیم عمود یعنی بالکل سیدھا ایک خط کو قطع کرتا ہوا، اس کو کاٹتا ہوا دوسرا خط کھینچا گیا ہے، اور یہ دیکھیے یہ سیدھا خط دوسرا۔ اور فرض کرو کہ کعبہ معظمہ عین نقطہ جیم کے محاذی ہے، یعنی جہاں پر یہ ہا ہے یہاں پر کوئی بندہ کھڑا ہے، اور اس کا کعبہ ہے عین جیم، جہاں پر جیم ہے یہاں پر اس کا کعبہ معظمہ ہے۔ دونوں قائمیں الف ہا جیم اور با ہا جیم کی تنصیف کرتے ہوئے، یعنی الف ہا جیم اور با ہا جیم، یہ جو ہے ہم نے کیا کیا، با اور جیم کے بیچ میں بالکل ایک لائن کھینچی جو کہ ہا کو جا کے ٹکرائے، ہا کو، اور اس طرح الف اور جیم کے بیچ میں ہم نے ایک لائن کھینچی جو کہ ہا کو جا کے ٹکرائے، ٹھیک ہے، یہ تنصیف کرنے سے یہ مراد ہے۔ تنصیف کرتے ہوئے خطوط ہارا اور ہا ہا کھینچے، ٹھیک ہے، یہ ہارا اور یہ ہا ہا یہ کھینچے، تو یہ زاویے 45 درجے کے ہوئے، یعنی یہ جو مقام ہا پر کھڑا ہوا شخص ہے، اس کا جیم پر اگر کعبہ معظمہ ہے تو را تک اس کا 45 درجے بنتا ہے، اور ہا پر تک بھی 45 درجے ہی بنتا ہے، یعنی لیفٹ رائٹ دونوں جانب اس کے 45 درجے بنتے ہیں۔ کہ قائمہ 90 درجے ہے۔ اب قائمہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ الف اور جیم، یہ جو فاصلہ ہے پورا، یہ 90 درجے کا بنتا ہے، اور یہ آپ کو پہلے پڑھایا جا چکا ہے کہ 90 درجے کتنے بنتے ہیں۔ اب جو شخص مقام ہا پر کھڑا ہے، اگر نقطہ جیم کی طرف منہ کرے تو عین کعبہ کی طرف منہ ہے، اور اگر دائیں یا بائیں را یا ہا کی طرف جھکے تو جب تک جیم را یا جیم ہا کے اندر ہے جہت کعبہ میں ہے، جب را سے بڑھ کر الف یا ہا سے بڑھ کر با کی طرف کچھ بھی ہوگا، یعنی یہاں سے را سے یوں الف کی طرف گیا، ہا سے یہ با کی طرف گیا، ٹھیک ہے، کچھ بھی قریب ہوگا، اب جہت سے نکل گیا، نماز نہ ہوگی۔ اب پیارے طلبہ کرام آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اکثر کتابوں کے اندر، اچھا یہ کہاں اس کا حاشیہ دیکھ رہے تھے کہاں سے لیا گیا، یہ دیکھیے ایک نمبر یہ بہاری شریعہ سے لیا گیا۔ یہ اکثر کتابوں کے اندر کئی مقامات پر یہ آپ کو ملے گا، فقہ کی کتابوں کے اندر یہ، لیکن وہاں پر اب غلطی کیا ہوئی، محرر سے یہ ہوا کہ جو بعد میں دیکھ کر تحریر کرنے والے تھے ایک کتاب سے دوسری کتاب، تو یہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو تحریر کیے ہوتے ہیں تو علم ابجد کے حساب سے تحریر کیے ہوتے ہیں۔ علم ابجد کے اندر
جیم اور ہا لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور جیم کا نقطہ نہیں لکھا جاتا. اب نقطہ نہیں لگائیں تو جیم ہا دونوں برابر لگیں گے، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اب چونکہ یہ محرر کو اس چیز کا علم ابجد تو آتا نہیں تھا، لہٰذا اس نے کیا کیا کہ دونوں کو ہا ہی پڑھ لیا، اور یہاں پر بھی اس نے ہا لکھ دیا، یہاں پر بھی اس نے ہا لکھ دیا، اور یہاں پر اوپر سے کیا کیا تحریر کے اندر بھی یہی بیان کرتا ہے جی ہا 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 جیم، تو وہ اس کو اسی طرح سے پڑھتا ہے اور یہی سمجھتا ہے. حالانکہ اگر اس کو سمجھنے لگیں گے تو یہاں پر سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا ایسی تحریر بھی آپ کو مل سکتی ہیں، بلکہ بہاری شریعت کے نسخے ایسے ہیں کہ ان کے اندر بھی اس طرح سے لکھا ہوا ہے بعد والوں نے. باقاعدہ خود مفتی صاحب نے تو نہیں لکھا، کیونکہ مفتی صاحب تو یہ علم جانتے تھے، علم ابجد، اور انہوں نے اپنے درست ہی لکھا ہوگا. ہمارا بالکل حسن ظن ہے، کیونکہ اگر کوئی صاحب علم ہو تو اس سے، اور وہ اس چیز کا علم بھی جانتا ہو، تو اس کے اوپر ہم بدگمانی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ غلط لکھا ہوگا. یہی حال فتاوی رضویہ کے ساتھ اندر بھی ہے کہ کئی مقامات پر یہ بعد میں آنے والوں نے لکھا تو صحیح اس کو دیکھ کر، لیکن علم ابجد چونکہ نہیں آتا تھا، لہٰذا اپنے حصے کا باقی کام تو کیا، لیکن اس کے اندر ان سے سہو واقع ہو گیا. تو آپ میں سے جو طلبہ کرام اگر ہمارے ساتھ اگلے لیولز کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہم زیادہ تو نہیں، خاص ٹارگٹ بنا کر تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عزوجل علم ابجد پڑھنا بھی سیکھیں گے. سمت قبلہ اور مسلمانوں کی عدم توجہی. استقبال قبلہ شرائط نماز سے ہے، مگر مسلمانوں کی اکثریت سمت قبلہ از خود معلوم کرنے سے قاصر ہے. خلیفہ اعلی حضرت مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیت کے ضروری مباحث میں ایک سمت قبلہ بھی ہے، اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے، افسوس کہ لوگ اسی قدر غافل ہیں. عوام یا عام مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے؟ خواص میں زیادہ جاننے والا وہ شخص ہوگا جو یہ جانے کہ مجھے اس کا علم نہیں اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا پھر جاننے والوں کی طرف ہدایت کرے. سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ. طلبہ اکرام، سمت قبلہ معلوم کرنا انتہائی آسان ہے. ذرا سی توجہ اور کیلکولیٹر کی مدد سے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے سمت قبلہ معلوم کر سکتے ہیں. نوٹ: کعبہ معظمہ کا عرض بلد 21 درجے 25 دقیقے اور شمالی، اور طول بلد 39 درجے 50 دقیقے شرقی ہے. اب چونکہ پیارے طلبہ اکرام یہ تبدیل نہیں ہونا، یہ جو عرض و طول لکھا گیا ہر ہمارے سوال کے اندر، ہم نے چونکہ سمت کعبہ معلوم کرنی ہے تو لہذا قبلہ کا تو یہی رہے گا عرض و طول کعبہ معظمہ کا. باقی رہا دوسرے مقام کا، جس مقام کا لے رہے ہوں گے وہاں کا عرض و طول لیں گے اور بقیہ فارمولہ حل کریں گے. آئیے اب سمت قبلہ نکالنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے فصل طول معلوم کریں گے. فصل طول نکالنے کا کلیہ کیا ہے؟ فصل طول ہے طول بلد مائنس طول کعبہ. اب طول بلد اگر پیارے طلبہ کرام غربی ہوگا تو اس کے ساتھ مائنس بھی لگے گی، یہ مائنس فارمولے کی، اور کعبہ معظمہ کے طول کے ساتھ کبھی مائنس نہیں لگے گی کیونکہ یہ شرق مشرقی دنیا کے اندر ہے. نوٹ: جواب اگر جواب پلس میں آئے تو فصل طول شرقی، مائنس میں آئے تو فصل طول غربی ہوگا. فصل طول شرقی کا مطلب کیا ہے؟ فصل طول شرقی کا مطلب ہے کہ یہ مقام کعبہ معظمہ سے مشرق میں واقع ہے، اور غربی کا مطلب یہ مقام کعبہ معظمہ سے مغرب میں واقع ہے. اب دوبارہ اس کو پڑھیے، اگر جواب پلس میں آئے تو فصل طول شرقی یعنی یہ مقام کعبہ معظمہ سے مشرق میں ہے، اور مائنس میں آئے تو فصل طول غربی مطلب یہ کہ یہ مقام کعبہ معظمہ سے آگے پھر مغرب میں واقع ہے. اگر اب آپ کو اس سے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں والے اس ملک والے اگر نماز پڑھیں گے تو اپنا رخ مشرق کی جانب کریں گے یا مغرب کی طرف. اگر ابھی آپ نے پورا فارمولہ حل نہیں کیا پیارے طلبہ کرام، ابھی آپ لوگوں نے فارمولے کا ایک تھوڑا سا حصہ حل کیا تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے مشرق کی جانب رخ کرنا ہے یا مغرب کی جانب رخ کرنا ہے. فصل طول سے یہ پتہ چل گیا. اب آپ نے آگے یہ کام کرنا ہے کہ اگر جواب منفی میں آئے، یعنی مغربی دنیا کا کوئی علاقہ ہو جہاں کا آپ نے سمت قبلہ معلوم کرنا ہے، تو اس کا جواب ظاہر سی بات ہے منفی میں آئے گا. تو اگر جواب منفی میں آئے ہمیشہ ابسولوٹ یعنی مثبت بنا لیں گے. اب آپ یہ کریں گے اس کی منفی کی علامت ہٹا دیں گے، یعنی اگلا فارمولہ جو ہم نے حل کرنا ہے اس میں آپ نے مائنس کی علامت ہٹا دینی ہے. فصل طول کو ہمیشہ آپ نے مثبت ہی لینا ہے، پلس میں ہی لینا ہے. نقطہ اعتدال: فصل طول شرقی ہو تو نقطہ اعتدال مغرب ہوگا، یعنی جو مشرق والے ہیں انہوں نے مغرب کی طرف رخ کرنا ہے. نقطہ اعتدال کا یہ مطلب ہے. نقطہ اعتدال کس کو کہتے ہیں؟
اعتدال کہتے ہیں عین مشرق یا عین مغرب، اس کو کہتے ہیں نقطۂ اعتدال. تو اب نقطۂ اعتدال دو ہیں، تو ان دو میں سے کون سا ہے نقطۂ اعتدال یہاں والوں کے لیے؟ تو اگر فصل طول شرقی ہے، کوئی مقام مشرق میں ہے جس طرح کہ پاکستان پورے کا پورا، تو ان کا نقطۂ اعتدال ظاہر سی بات ہے مغرب ہوگا، یعنی مغرب کی طرف رخ کریں گے. اور اگر فصل طول غربی ہو تو نقطہ اعتدال مشرق ہوگا، یعنی مشرق کی طرف رخ کریں گے. یہاں پہ فی الحال عین مشرق اور عین مغرب کی طرف رخ کریں گے. باقی اس سے تھوڑا سا انحراف بھی ہوگا شمالاً جنوباً، وہ کتنا ہوگا وہ ہمارا اگلا فارمولہ بتائے گا. اب قدر انحراف از نقطہ اعتدال یعنی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے کے بعد کس طرف سیدھی یا الٹی جانب گھومنا ہے یہ معلوم کریں گے، یعنی شمال یا جنوب کی طرف گھومنا ہے. تو اس کا فارمولہ یہ ہے بریکٹ ٹین انورس ڈبل بریکٹ اوپن کوس ارض بلد ٹین ارض کعبہ مائنس سائن ارض بلد کوس فصل طول بریکٹ کلوز تقسیم سائن فصل طول اور اگلی بریکٹ کلوز. اب پیارے طلبہ کرام، ہمارے پاس عمومی طور پر کیلکولیٹر بعض اوقات وہ ہوتا ہے، اور موبائل اپلیکیشنز کی بات کی جائے تو پھر وہ تو ہیں ہی ایسی کہ سائن کوس ٹین کے ساتھ بریکٹ خود اوپن کر دیتی ہیں. تو ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ آپ نے اگر اضافی بریکٹ اوپن ہوتی ہے جو آپ کو ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے اوپن کر دی، تو اس کے بعد کی ویلیو لکھنے کے بعد ہاتھوں ہاتھ بریکٹ کلوز کر دیں. ابھی ہم پریکٹس بھی کریں گے اس کی. تو اس کے بعد یہ فارمولہ آپ نے حل کرنا ہے. نوٹ اب کیا ہوگا، اب جواب ایک تو درجہ دقیقہ ثانیہ میں لکھا ہوگا کہ اتنے درجے اتنے دقیقے اتنے ثانیہ آپ نے انحراف کرنا ہے، اور وہ جواب یا تو مائنس میں ہوگا یا پلس میں ہوگا. تو اگر قدر انحراف پلس میں آئے تو انحراف نقطہ اعتدال سے جانب شمال ہوگا، یعنی آپ نے اس جانب سے شمال کی جانب رخ کرنا ہوگا، مشرق ہے یا مغرب ہے دونوں صورتوں میں. اور اگر مائنس میں آئے تو آپ نے جانب جنوب انحراف کرنا ہوگا. مثال نمبر 1، سمت قبلہ برائے کراچی معلوم کرتے ہیں. کراچی کا عرض بلد ہے 24 درجے 54 دقیقے شمالی، طول بلد ہے 67 درجے 4 دقیقے شرقی، اور کعبہ معظمہ کا عرض بلد ہے 21 درجے 25 دقیقے شمالی، طول کعبہ ہے 39 درجے 50 دقیقے شرقی. سب سے پہلے آپ فصل طول نکالیں گے، جس کا طریقہ یہ ہے طول بلد مائنس طول کعبہ. تو آئیے پیارے طلبہ اکرام ہم بھی اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ نے لکھا سب سے پہلے کراچی کا طول بلد 67 درجے 4 دقیقے مائنس 39 درجے 50 دقیقے، اور آپ نے جواب نکالا تو جواب آ گیا نیچے فصل طول 27 درجے اور 14 دقیقے. اب اس کے بعد آپ نے مزید آگے حل کرنا ہے. کلیہ حل کرنے کے بعد ہمارے پاس فصل طول 27 درجے 14 دقیقے آیا، لہٰذا فصل طول شرقی نقطہ اعتدال مغرب ہوگا، یعنی یہ مقام کعبہ معظمہ سے مشرق میں واقع ہے اور اس نے رخ اپنا مغرب کی جانب کرنا ہے. اب قدر انحراف از نقطہ اعتدال یعنی مغرب سے عین مغرب کی جانب ہی رخ رہے گا ان کا نماز پڑھنے کے لیے. اس سے کوئی لیفٹ رائٹ بھی ہوگا، اس سے کوئی شمال جنوب بھی ہوگا، یعنی مغرب کی طرف رخ کرنے کے بعد کس قدر سیدھی یا الٹی جانب پھرنا ہے تو وہ فارمولے سے نکالتے ہیں. اس کا فارمولہ آئیے ہم حل کرتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ حل کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے لکھا شفٹ کا بٹن دبا کر ٹین کا بٹن دبایا، ٹین انورس، اور اس کے بعد ڈبل بریکٹ اوپن. اب دیکھیے ٹین انورس کے ساتھ ایک بریکٹ اوپن ہوگی لیکن یہ بریکٹ ہمیں پریشان نہیں کر رہی. وجہ یہ ہے کہ ٹین انورس کے ساتھ ہمیں دو بریکٹوں کی حاجت تھی، اس نے ایک اوپن کر دی لہٰذا دوسری ہم خود اوپن کریں گے. اب یہ ہم نے اوپن کر دی. اس کے بعد ہے قوس ارض بلد. قوس آپ نے لکھا لیکن قوس کے ساتھ ہی اس نے بریکٹ اوپن کر دی. اب ہم اس کے بعد ویلیو لکھیں گے عرض بلد کی 24 درجے 54 دقیقے اور بریکٹ کلوز. پیارے طلبہ کرام آپ کو دیکھ کر لکھنے کی اجازت ہے. دیکھیے میں نے ایک طرف سائڈ پہ فارمولہ کھولا ہوا ہے، دوسری سائڈ پہ کیلکولیٹر کھولا ہوا ہے تاکہ آپ بھی اس کو ساتھ ساتھ دیکھ سکیں. قوس کی ویلیو لکھنے کے فوراً بعد آپ نے بریکٹ کلوز کر دی. اس کے بعد ہم نے لکھا ٹین عرض کعبہ، تو یہ میں نے دبایا ٹین، اس کے بعد بریکٹ اوپن ہو گئی. عرض کعبہ تھا 21 درجے 25 دقیقے، اور اس کے بعد میں نے وہ بریکٹ کلوز کر دی جو ٹین کے ساتھ اوپن ہوئی تھی. اب اس کے بعد آپ نے مائنس کا بٹن دبایا کیونکہ آگے مائنس کی علامت لگی ہوئی ہے. اس کے بعد سائن عرض بلد، سائن کے بعد آپ نے لکھا 24 درجے 54 دقیقے اور بریکٹ کلوز کر دی جو کہ سائن کے ساتھ اوپن ہوئی تھی.
और कौस फसले तूल, और आपने दबाया कौस, और फसले तूल आपका निकला था ऊपर 27 दर्जे और 14 दकीके, और आपने वो ब्रैकेट क्लोज की जो कि कौस के साथ ओपन हुई थी। लेकिन प्यारे तलबा इकराम, यहाँ पर एक फार्मूले की ब्रैकेट भी क्लोज हो रही है, लिहाजा आप यहाँ पर वो ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, दूसरी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद तकसीम और फिर साइन फसले तूल, और आपने साइन का बटन दबाया और उसके बाद आपने वही फसले तूल लिखा 27 दर्जे 14 दकीके। फ़िलहाल आपने पहले वो ब्रैकेट क्लोज की जो कि साइन के साथ ओपन हुई थी, उसके बाद दूसरी ब्रैकेट क्लोज की जो कि फार्मूले की है, ठीक है। उसके बाद आपने बराबर का बटन दबाया और आपके सामने ये जवाब आ गया इस तरह -2.3262665336। अब आपने एक दफ़ा सितीनी बटन दबा देना है। आपके सितीनी बटन दबाते ही जवाब आ गया -2 दर्जे 19 दकीके और 36 सानिये। अब इतने दर्जे आपने इनहराफ करना है, यानी ऐन मगरिब से इतने दर्जे आपने घूमना है। किस जानिब घूमना है, शिमाल या जुनूब? तो ये माइनस ये बता रहा है कि जी आपने जानिब जुनूब घूमना है। चूँकि कदर इनहराफ -2 दर्जे 19 दकीके 36 सानिया ये मनफी है, लिहाजा नुक्ता एतदाल यानी मगरिब से इनहराफ जुनूबी होगा। इसे यूँ पढ़ेंगे कि समत किबला बराए कराची नुक्ता मगरिब से माइल ब जुनूब 2 दर्जे 19 दकीके 36 सानिये हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि समत किबला बराए कराची साउथ फ्राम वेस्ट, ठीक है, 2 डिग्री 19 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स है। मिसाल नंबर 2, समत किबला बराए वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ये भी मालूम करते हैं और ये भी इंशाल्लाह आज हम कैलकुलेटर के अंदर इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये मगरबी दुनिया का है। समत किबला बराए वाशिंगटन डीसी अमेरिका, इसका अर्ज़ बलद है 39 दर्जे 41 दकीके और ये शिमाली है। तूले बलद है 77 दर्जे 2 दकीके और ये गरबी है। अब प्यारे तलबा इकराम, इसके साथ माइनस की अलामत लगेगी क्योंकि ये गरबी आ गया। अर्ज़ काबा तूले काबा तो वही है जो हम ऊपर मालूम करके आ चुके। अब आप वाशिंगटन डीसी अमेरिका के लिए सबसे पहले फसले तूल निकालेंगे, जिसका तरीका वही है, तूले बलद माइनस तूले काबा। अब आपने कैलकुलेटर सामने किया। अब तूले बलद इसका है गरबी, तो इसलिए इसके साथ सबसे पहले माइनस लगेगी, -77 दर्जे और 2 दकीके, फिर माइनस फार्मूले की 39 दर्जे और 50 दकीके, और आपने दबाया बराबर का बटन। जवाब आ गया -116 दर्जे और 52 दकीके। अब ये फसले तूल इतना ज़्यादा आया, इसका मसला नहीं है। ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि माइनस में आया। माइनस में आया का मतलब ये है कि ये मकाम जो है ये काबा मुअज़्ज़मा से जानिब मगरिब है, माइनस में आने का मतलब। और इस मकाम वाले जब नमाज पढ़ने लगेंगे तो किस जानिब रुख करेंगे? तो जाहिर सी बात है ये फिर मशरिक़ की जानिब रुख करेंगे। कुलिया हल करने के बाद हमारे पास फसले तूल -116 दर्जे 52 दकीके आया, लिहाजा फसले तूल गरबी और नुक्ता एतदाल मशरिक़ होगा। अब अगली एक चीज़ आपको बताई गई थी कि फसले तूल अगर मनफी में आए तो हमेशा उसको अब्सोल्यूट कर लें, तो लिहाजा फसले तूल चूँकि मनफी में है लिहाजा इसको अब्सोल्यूट करके मुस्बत बनाएंगे। अब आप इसकी माइनस की अलामत हटा दी और आपने वैसे लिख दिया 116 दर्जे 52 दकीके। अब कदर इनहराफ अज़ नुक्ता एतदाल यानी मशरिक़ की तरफ रुख करने के बाद किस कदर सीधी या उल्टी जानिब फिरना है वो फार्मूले से हल करते हैं। वो दोबारा मैंने कैलकुलेटर सामने कर लिया, 116 दर्जे 52 दकीके ये हमारा फसले तूल निकला है। अब आपने इसको हल करना शुरू किया। सबसे पहले tan इनवर्स, और ये आपने निकाला tan इनवर्स, और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन, और कौस अर्ज़ बलद, कौस अर्ज़ बलद। अब अर्ज़ बलद अमेरिका का शिमाली था 39 दर्जे 41 दकीके, और आपने लिखा 39 और दर्जे 41 दकीके, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने। कौस अर्ज़ बलद और टैन अर्ज़ काबा, और टैन अर्ज़ काबा पढ़ के आ चुके 21 दर्जे 25 दकीके, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। माइनस साइन अर्ज़ बलद और माइनस
साइन अर्ज़ बलद 39 दर्जे 41 दकीके और कौस फसले तूल, कौस फसले तूल है हमारा 116 दर्जे और 52 दकीके, और ये ब्रैकेट क्लोज, अभी वो ब्रैकेट क्लोज की जो कि कॉस के साथ ओपन हुई थी, और दूसरे ब्रैकेट क्लोज करेंगे जो कि फार्मूले की है। उसके बाद तकसीम साइन फसले तूल, साइन और उसके बाद फसले तूल वही 116 दर्जे 52 दकीके, ब्रैकेट क्लोज की जो कि साइन के साथ ओपन हुई थी, दूसरी ब्रैकेट क्लोज की जो कि फार्मूले की है। यहाँ पर हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ। हमने इसका जवाब निकाला 33.49173636 दर्जा दकीका में लेंगे तो एक दफ़ा इसका 17 बटन दबा देंगे। 33 दर्जे 29 दकीके 57.03 सानिया। अब देखिए प्यारे तलबा इकराम, एक तो ये कि जवाब प्लस के अंदर आया, माइनस नहीं आई इसके अंदर, और ये दर्जे के अंदर आ गया कि इतने दर्जे आपने इनहराफ करना है। नीचे देखिए किताब में भी वही जवाब लिखा हुआ है। चूँकि कदर इनहराफ 33 दर्जे 29 दकीके 57.03 सानिया ये मुस्बत है, लिहाजा नुक्ता एतदाल यानी मशरक से इनहराफ शुमाली होगा, और इसे यूँ लिखेंगे कि समत किबला बराए वाशिंगटन DC नुक्ता मशरक से माइल ब शुमाल है। ठीक है, नुक्ता मशरक से माइल ब शुमाल 33 दर्जे 29 दकीके 57.03 सानिया है। यूँ भी कह सकते हैं कि समत किबला बराए वाशिंगटन DC नॉर्थ फ्राम ईस्ट 33 डिग्रीज 29 मिनट्स एंड 57.03 सेकंड्स है। अब प्यारे तलबा किराम आपको समझा दिया गया ये समत किबला। अब आपने इन शहरों के लिए समत किबला मालूम करना है। ठीक है, ये टोटल 16 सवालात हैं और आपने इन 16 के 16 सवालात ही हल करने हैं। अगर आप हल करेंगे तो आपको पेपर देने के अंदर आसानी होगी। अब आगे पढ़ते हैं सूरज की मदद। अब आज आपकी मश्क सिर्फ एक ही है, आगे मश्क नहीं है, लेकिन आगे मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सूरज की मदद से समत किबला मालूम करने का तरीका आपकी मर्ज़ी है, आप इसके भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जो आगे आएगा आज आपको समझाया जाएगा भी। साल में 2 मरतबा 27-28 मई और 15-16 जुलाई को सूरज ऐन काबा मौज़मा के ऊपर आता है। इस वक्त किसी शय ऑब्जेक्ट यानी कोई बिल्कुल सीधी ज़मीन के अंदर लगाकर कोई चीज़ उसके बनने वाले साए की मदद से मसाजिद और घरों वगैरह के लिए बासानी दुरुस्त किबला की समत मालूम की जा सकती है। तवज्जो ख़ास, अगर असल किबला से सीधी या उल्टी जाने 45 दर्जे के अंदर अंदर नमाज पढ़ी तो दुरुस्त अदा हो गई। अब 45 दर्जे क्या होते हैं वो हम आज की क्लास में पहले पढ़ के आ चुके हैं। दुरुस्त समत किबला निकालने का तरीका 27-28 मई को सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक दिन 12:18 और ग्रीनविच लंदन के मुताबिक सुबह के 9:18। ठीक है, ये गौर फरमाइएगा, ग्रीनविच लंदन के मुताबिक सुबह के 9:18 पर। नीज 15-16 जुलाई को सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक दिन 12:27 और ग्रीनविच लंदन के मुताबिक सुबह के 9:27 पर किसी भी लकड़ी या सरिये यानी आयरन राड वगैरह कोई भी लोहे की चीज़ हो या कोई लकड़ी हो सीधी हो, लेकिन उसको इस एहतियात से अमूदन वर्टिकल खड़ा करें, बिल्कुल सीधा खड़ा करें कि वो किसी भी जानिब झुका हुआ ना हो। अब किसी डोरी के सिरे पर कोई वजनी चीज़ बांधकर भी लटकाई जा सकती है। ठीक है, यानी आप या तो कोई चीज़ सीधी लगा दें, और अगर ये लगाना मुश्किल हो रहा हो तो आप कोई छत से जहाँ पर साया बन रहा हो कोई रस्सी लटकाएं और उसके नीचे कोई वज़न बांध दें। फिर दर्जशुदा वक्त पर जो वक्त लिखा हुआ है इस पर बनने वाले साए पर कोई निशान लगा दें। जो साया बन रहा है एंड उस वक्त पर कोई स्केल बड़ा सा रखकर कोई फट्टी रखकर, आमतौर पर आपने देखा होगा जो मकान बनाते हैं मेमार मिस्त्री वगैरह, तो इनके पास एक बड़ी सी यानी वो होती है लकड़ी फट्टी उसको कहते हैं आमतौर में, तो ये उससे आप आसानी से निशान लगा सकते हैं। उस तरह की और भी कोई चीज़ आपको मिल जाएगी बनने वाले। अब दर्जशुदा वक्त पर बनने वाले साए पर कोई निशान लगा दें। अब साए के निशान पर खड़े होकर इस लकड़ी सरिये या फिर ये जो डोरी रस्सी वगैरह आपने जो लटकाई हुई है इसकी जानिब रुख करने से ऐन काबा को रुख हो जाएगा। दुरुस्त समत किबला मालूम करने के लिए कुछ ममालिक के 15-16 जुलाई के औकात नीचे दिए गए हैं। अगर 2-4 मिनट पहले या बाद भी अमल किया तो हर्ज नहीं। 27-28 मई के लिए तमाम औकात में सिर्फ 9 मिनट कम कर लीजिए। ठीक है, वही बात है आपने पढ़ा था 12-18 और 12-27 सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक, तो ये 9 मिनट का फ़र्क ही पड़ रहा है, लिहाजा 9 मिनट कम कर लेंगे तो ये 27-28 मई के औकात हो जाएंगे। ये देखिए
सुबह के 9:27 पर घाना, गम्बिया, मारितानिया, माली, टोगो वगैरह, और 10:27 पर बरतानिया, यूके, आइसलैंड, आयरलैंड, बेनिन, नाइजर, नाइजीरिया, कांगो वगैरह। इस तरह कई ममालिक हैं, हर मुल्क के औकात दिए गए हैं। ये देखिए पाकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह 2:27 पर, तो ये आगे दिए गए। लेकिन मैं एक हो सकता है चीज़ कंफ्यूज करे। ये देखिए पीछे हम पढ़ के आए हैं ग्रीनविच लंदन के मुताबिक सुबह के 9:18 पर, और यहाँ पर पढ़ के आए 28 जुलाई को सुबह के 9:27 पर, ठीक है, ग्रीनविच लंदन। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जी, लंदन कौन किसका शहर है? बरतानिया का। यहाँ पर लिखा हुआ है बरतानिया के लिए 10:27, पीछे पढ़ के आए 9:27, यहाँ पर लिखा हुआ है 10:27। अब ये मसला क्या है? तो हो सकता है कि तलबा किराम कुछ परेशान हो जाएं। तो ये आपको बता दूं कि प्यारे तलबा किराम, एक है ग्रीनविच, एक है लंदन, एक है बरतानिया। यानी एक है ग्रीनविच, एक है बरतानिया, ये दो चीज़ें हैं। अब ग्रीनविच एक ख़ास मकाम का नाम है, एक फल्कियात दानों के रसदगाह, एक तजर्बागाह का नाम है। उसके अंदर एक घड़ी लगी हुई है, जिस घड़ी से पूरी दुनिया के ममालिक अपनी घड़ियां सेट करते हैं, न कि बरतानिया की हर घड़ी से। वरना पूरे बरतानिया के अंदर जो घड़ी राइज है, आम तौर पर वो घड़ी और ये ग्रीनविच की घड़ी के ऊपर एक ही वक्त हो रहा होता है। लेकिन साल में तकरीबन 6 माह ऐसे आते हैं कि जब बरतानिया वाले अपनी घड़ी 1 घंटा आगे कर देते हैं। आप लोगों को कुछ दिन पहले पढ़ाया गया है DST जिसको कहते हैं, पाकिस्तान में गालिबन 2007-2008 में आखिरी दफ़ा लगी थी। तो अब वो जो DST है, किस्मत ऐसी है कि 28 मई 16 जुलाई दोनों तारीखों में DST लगी होती है बरतानिया में। लिहाजा ये 9:18 और 9:27 की बजाय ये 10:18 और 10:27 हो रहे होते हैं बरतानिया में, ग्रीनविच में नहीं। ग्रीनविच में 9:18 9:27 ही होते हैं। तो लेकिन चूंकि बरतानिया की अपनी घड़ी उस वक्त 1 घंटा आगे की होती है, तो बरतानिया के बाकी मकामात की तो घड़ी आगे करते हैं हुकूमती ज़रूरियात के लिए, और दीगर चाहे सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं। लेकिन जो ग्रीनविच ख़ास वो मकाम है, उसकी घड़ी को इस तरह नहीं किया जाता। उसकी घड़ी के ऊपर कोई DST नहीं लगती, बल्कि वो अपनी असली उसी मकाम पर रहती है। पाकिस्तान से वो 5 घंटे ही पीछे रहती है हमेशा, और अमेरिका से हमेशा वो 5 घंटे आगे रहती है। चलिए आगे। किसी भी दिन सूरज की मदद से समत किबला मालूम करने का तरीका, प्यारे तलबा इकराम, मुश्किल नहीं है। ये फार्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ के आ चुके हैं। यानी फार्मूला वही है, सिर्फ आपने नए तरीके से उसको हल करना है। अब पहले था हम समत किबला मालूम कर रहे थे, अभी हमने समत सूरज मालूम करनी है। अब किबले की जगह पर आप सूरज रख दें, यानी फार्मूले के अंदर, तो आपका समत सूरज हल हो जाएगा। ऊपर बयान करदा तरीके से साल में सिर्फ 2 मरतबा, और वो भी मखसूस वक्त में ही समत किबला मालूम किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरे फार्मूले से रोज़ाना भी सूरज की मदद से समत किबला मालूम किया जा सकता है। इसका तरीका क्या है? इसके लिए पहले सूरज की समत मालूम करना होगी, जैसे समत किबला मालूम की थी। तो प्यारे तलबा इकराम, समत शम्स मालूम करने का फार्मूला वही है जिसके ज़रिए समत किबला निकाली थी। समत किबला में 4 चीज़ें दरकार थीं। हमने 4 चीज़ें लिखी थी। सबसे पहले लिखी हुई आपको मिल जाती थी किताब के ऊपर, अर्ज़ बलद, तूले बलद, अर्ज़ काबा, तूले बकाबा। तमाम सवालात में हल करके आ चुके हैं, ठीक है। अर्ज़ बलद, तूले बलद, अर्ज़ काबा, तूले काबा। तूले काबा की मदद से फसल तूल निकाली थी हमने। इस फार्मूले के ज़रिए से समत शम्स निकालने के लिए भी 4 चीज़ें दरकार होंगी। वो कौन सी हैं? अर्ज़ बलद, तूले बलद, अर्ज़ काबा की जगह मैल शम्स, चूँकि अर्ज़ किसको कहते हैं? ख़त्ते इस्तिवा से दूरी को, और मैल शम्स किसको कहते हैं? ख़त्ते इस्तिवा से दूरी को, ठीक है। अब वहाँ पर था काबा मुआज़मा जो है, ये ख़त्ते इस्तिवा से कितनी दूरी पर है? वो 21 दरजे 25 दकीके था। लेकिन सूरज का मैल रोज़ाना एक जैसा नहीं रहता प्यारे तलबा इकराम। अब चूँकि ये रोज़ाना तब्दील होता है, लिहाजा रोज़ाना का मैल आपका तब्दील होगा। और चौथा है फसल शम्स। अब प्यारे तलबा इकराम, ये फसल शम्स क्या चीज़ है? तो अब आपने सबसे पहले फसल शम्स निकालना है। यानी वहाँ पर हम फसल तूल निकालते थे, यहाँ पर आपने डायरेक्ट फसल शम्स निकालना है।
فصل شمس کس طرح سے نکالیں گے؟ مطلوبہ بریکٹ اوپن، مطلوبہ وقت یعنی آپ نے کس وقت کی سورج کی کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ وقت نکلائیں، مائنس ابتدائے ظہر، ظہر کا ٹائم آپ کو پہلے نکالنا ہوگا اس دن کا کیلکولیشن کرنے سے پہلے، کہ آپ نے آج جو وقت نکالنا ہے، فرض کریں آج 19 دسمبر ہو رہی ہے، تو آپ 19 دسمبر کا جو وقت نکال رہے ہیں تو اس دن وقت سب سے پہلے ظہر کس ٹائم ہو رہی ہے تو اس میں سے آپ نے مائنس کر دینا ہے ظہر کا ٹائم، بریکٹ کلوز تقسیم 15، یہ تقسیم 15 نہیں آئے گا، یہ ضرب 15 آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر غالباً بے توجہی سے یا پھر جو ہمارے اسلامی بھائی تھے لکھنے والے، یعنی بعد میں جب دوبارہ رائٹ کرتے ہیں کتاب، مصنف کی طرف سے نہیں بعد میں والوں کی طرف سے، تو وہ ان کی جانب سے لکھی گئی اور پھر شاید چیکنگ کے اندر یہ نظروں میں نہیں آ سکا، اگلے ایڈیشن میں انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تقسیم 15 نہیں ہے، یہاں پہ ضرب 15 ہے، یہ اگر آگے جب فارمولہ حل کرتے ہیں تو وہاں پر یہ سیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک جگہ پر یہ تقسیم 15 رہ گیا لکھا ہوا۔ سب سے پہلے اب ہم ایک ہی مقام کے لیے ہم دو وقت کا نکالتے ہیں، ایک ہم وقت شام کی مثال لیں گے، یعنی زور کے بعد کے وقت جو ہے وہ شام میں کہلاتے ہیں، زور سے پہلے کا وقت وقت صبح کہلاتا ہے، تو وقت شام کی مثال۔ تو آئیے ہم لیاقت پور کے لیے 5 جون شام 4 بجے کا سمت شمس نکالتے ہیں۔ فارمولہ حل کرنے سے پہلے زور کا وقت معلوم کریں گے، تو آپ نے زور کا وقت معلوم کیا، ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا شاید مجھے پریکٹیکل کرنے کی حاجت نہیں ہے، پیچھے اتنی دفعہ وقت زور نکال کے آ چکے ہیں۔ عرض بلد 28 درجے 56 دقیقے، طول بلد 70 درجے 57 دقیقے، میل شمس 22 درجے 37 دقیقے نارتھ۔ اب اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہم نے لکھ دی گئیں، اب ہم نے وقت زور لینا ہے اس دن کے لیے، وہی بات ہے، اس کے لیے پھر بلدی زوال آپ کو چاہیے ہوگا، تو 5 مائنس 70 57 تقسیم 15، سب سے پہلے تعدیل مربع نکالی۔ کتاب کے آخر میں دیے گئے جدول بلدی زوال میں 5 جون کا بلدی زوال 11 58 36 ہے۔ اب آپ نے اس میں جمع کیا، یہ جواب آ گیا معیاری زوال 12:14:48۔ اب فصل شمس معلوم کریں گے جو مطلوبہ وقت سے معیاری زوال گھٹانے سے حاصل ہوگی۔ اب آپ نے چونکہ شام کے 4 لیے ہیں تو آپ 12 گھنٹے والی گھڑی نہ لیں بلکہ آپ 24 گھنٹے والی گھڑی لیں، تو لہٰذا ہم نے لیے 16 پورے 4 بجے، 16 میں سے مائنس کیے 12:14:48، بریکٹ کلوز ضرب 15۔ یہ دیکھیے پہلے طلبہ کرام یہاں پر ضرب 15 کیا گیا ہے، تقسیم 15 نہیں، پیچھے جو تقسیم 15 لکھا گیا تھا وہ غلطی سے لکھا گیا تھا، اور اس کا جواب آیا 56 درجے 18 دقیقے۔ اب یہ جواب کیا شو کر رہا ہے؟ یہ فصل شمس وہی فصل طول کے مقابل ہے، جس طرح وہاں فصل طول تھا یہاں پر فصل شمس ہے۔ نوٹ، اگر فصل طول کی طرح فصل شمس بھی پلس میں آئے تو نقطہ دال مغرب ہوگا، اور مائنس میں آئے تو مشرق ہوگا، یعنی شام کے 4 بجے سورج مغرب کی جانب ہوگا، اور یہ کنفرم ہے، پتہ ہے ہمیں کہ زور کے بعد سورج مغرب کی جانب ہوتا ہے۔ اور اگر فصل شمس مائنس میں ہے تو اسے پلس بنا لیں گے، یعنی انحراف کرنے کے لیے بعد میں۔ اب مکمل سمت قبلہ والا فارمولہ اس طرح استعمال کریں گے کہ عرض کعبہ کی جگہ میل شمس، فصل طول کی جگہ فصل شمس لکھیں گے، باقی سارا عرض بلد کی جگہ عرض بلد ہی رکھیں گے۔ اب آپ نے یہ پورا فارمولہ حل کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے جواب آیا کہ مغرب سے سورج 6 درجے 35 دقیقے 38.68 ثانیہ ہوگا، اور یہ جواب چونکہ پلس میں ہے لہذا پلس کا مطلب شمال کی جانب ہوگا، اگر جواب پلس میں ہے تو انحراف شمالی ہوگا، مائنس میں ہے تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی اس وقت سورج مغرب سے مائل بہ شمال 6 درجے 35 دقیقے 38.68 ثانیے ہے۔ اب آپ لیاقت پور کا قبلہ بھی معلوم کر لیں گے، یعنی آپ جس مقام کا نکال رہے ہیں اس جگہ کا قبلہ بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ مغرب سے یہ قبلہ اس کا کتنا ہے شمال یا جنوب کی جانب۔ تو لیاقت پور کا جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے، لیکن کتنے درجے؟ 7 درجے 48 دقیقے 46.03 ثانیے، یہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب قبلہ ہے مغرب سے جانب جنوب اور سورج ہے مغرب سے جانب شمال، آپ نے شام کے 4 جیسے بجے آپ نے لائن لگا لی، نشان لگا لیا، نشان لگانے کے بعد آپ نے یہ کیلکولیشن کی تو پتہ چلا جی سورج شمال کی جانب ہے، قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ اب کتنے درجے کا فرق ہے دونوں کا آپس میں؟ اگر تو دونوں ہوتے شمالی یا دونوں جنوبی تو آپ بڑے میں سے چھوٹے کو کم کر دیتے، آپ کو پتہ چل جاتا کہ کون
اب جو زیادہ جنوب کی طرف ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا شمال کی طرف انحراف کر لیتے، لیکن یہاں پر ایک شمالی ہے دوسرا جنوبی ہے، تو دونوں کو آپس میں پلس کر لیں گے۔ اب جب پلس کیا تو سمت قبلہ اور سمت شمس میں کل فرق 14 درجے سے کچھ زائد آیا، یعنی ان کو آپس میں جمع کریں گے تو 14 درجے اوپر کچھ آئے گا، کچھ زیادہ آیا 14 درجے سے اوپر، 15 درجے سے نیچے نیچے آیا۔ لہٰذا شام 4 بجے کسی چیز کا سایہ لے کر 14 درجے جنوب کی طرف پروٹیکٹر وغیرہ کی مدد سے انحراف کرنے سے ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہوگا۔ اب یہ پروٹیکٹر کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکٹر ویسے تو جیومیٹری باکس کے اندر جو سرکل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو بھی پروٹیکٹر کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ جو ایک سائڈ پہ اس کو سوئی نما لگا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ پینسل نشان، پینسل اندر اس کے فٹ کر سکتے ہیں، اور پھر سوئی جو ہوتی ہے اس کو پن کریں کسی کاپی کے صفحے وغیرہ پر اور اس کو پھر پینسل کو گھما دیں، بالکل گول نشان لگ جاتا ہے، اس کو بھی پروٹیکٹر کہتے ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جیومیٹری باکس کے اندر جس کو ڈی بھی کہہ دیتے ہیں عام طور پر طلبہ، کیونکہ وہ ڈی کی شکل کا ہوتا ہے، تو اس کو بھی پروٹیکٹر کہتے ہیں۔ یہاں پر وہ پروٹیکٹر مراد ہے، تو اس کے اندر نشان لگے ہوتے ہیں 0 ڈگری، 10 ڈگری، 20 ڈگری، 30 ڈگری، 40 ڈگری، اس طرح 90 بلکہ 180 تک نشان اس کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے پیارے طلبہ کرام، آپ اس ڈی کو جہاں پر اس کا 0 لکھا ہوگا تو وہ جو آپ نے سایہ لگایا ہے آپ اس کے اوپر رکھیں گے، اور اس کی الٹی جانب یعنی اس طرح سے ڈی رکھیں گے کہ آپ الٹی جانب نشان لگا سکیں، تو الٹی جانب آپ نے 14 درجے ڈھونڈنے ہیں، یعنی اگر 10 20 30 اس طرح سے ہو تو 10 اور 20 کے بیچ میں نشان لگا لیں، اتنا معمولی تو خطا ہم سے ہو سکتی ہے، 1 درجے کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی 15 درجے پر آپ کا نشان لگ جائے گا وہ، یا پھر 14 درجے مزید تحقیق کر سکیں تو 14 درجے پر لگا دیں۔ اب آپ اس کے اوپر نشان لگا دیں اور پھر اس نشان کو وہ 0 کے ساتھ ملا دیں، یعنی نیچے تک لے جائیں، تو آپ کا یہ کہ 14 درجے کا انحراف کا نشان لگ جائے گا۔ کیسے لگے گا ابھی ہم تصویری شکل میں بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے متعلق تصویر صفحہ نمبر 43 پر ملاحظہ فرمائیں، تو آئیے ہم صفحہ نمبر 43 کی جانب چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 145 کی تصویر یہ دیکھیے، یہ آپ کھڑے ہو یہاں پر، یہ سورج ہے، یہ قبلہ ہے۔ اب آپ نے قبلے کی جانب انحراف کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ آپ نے نشان تو لگایا یہ سائے پر، ٹھیک ہے، یہ سایہ ہے تو سائے پر نشان اب آپ پہلے ایک سائے کو لمبا کر لیں، یہ آپ کا 0 پوائنٹ ہو جائے گا نا، جہاں پر یہ لگی ہوئی ہے لکڑی، یہ آپ کا ہو جائے گا 0 پوائنٹ، اور آپ اسی نشان کو آگے تک لے جائیں، یہ لمبا لے لیں سیدھا۔ اب آپ نے اس سے پھر الٹی جانب میں انحراف کرنا ہے، تو آپ پروٹیکٹر رکھیں گے، یہاں پر اس کا 0 نشان وہ یوں بن جائے گا، یوں، ٹھیک ہے، ڈی نما۔ اب آپ جب اس کا 14 درجے دیکھیں گے تو وہ تقریباً 14 درجے یہاں پر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے نشان لیا اور اس نشان کو پھر آپ 0 کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی مین اس کا بیسک کے ساتھ، چونکہ وہ جو ڈی ہوتی ہے چھوٹی، تو اس ڈی کے اندر بھی ایک نشان لگا ہوتا ہے، یوں سمجھیے آپ اس کو ڈی سمجھ لیں۔ یہ دیکھیے یہ نشان لگا ہوا ہے گول، یہ جو اندر کالی لائن لگی ہوئی ہے مغرب سے مشرق کی لائن، حالانکہ یہ پروٹیکٹر نہیں ہے، تو اس کو آپ پروٹیکٹر سمجھ لیں، اس طرح کا ہی ہوتا ہے پروٹیکٹر۔ تو اس کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر پھر یوں بھی 90 درجے کے اینگل پر بھی اس طرح یہ نشان لگا ہوتا ہے، تو جہاں پر یہ کراس کر رہا ہو اس کراس کو آپ نے یہاں پر اس کو رکھنا ہے، اور اس کے جو بالکل 0 والی سائڈ ہے اس کی لائن کو اس بالکل لائن کے اوپر لے جائیں، اور اس کے جہاں پر 14 لکھا ہو یا 15 لکھا ہو وہاں پر آپ ایک ویسے نشان لگا دیں پینسل کے ساتھ، پروٹیکٹر اٹھا لیں، اب آپ اسکیل اٹھائیں یعنی فٹا پیمانہ جس سے آپ سیدھی لائن لے سکیں، اور اس لائن کو پھر آپ یوں کر کے اس لائن کے ساتھ ملا دیں۔ اب اس لائن کے ساتھ ملانے سے چھوٹی سی لائن آپ کو حاصل ہوگی، اسی لائن کو آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں مزید، تو آپ کو یہ عین قبلہ کی ڈگری حاصل ہو جائے گی، اور یہ سورج کی مدد سے حاصل ہوگی۔ دنیا کے کسی بھی مقام پر آپ کھڑے ہوں تو آپ سمت قبلہ اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں، ابھی آپ کی اسی کے متعلق ایک اور بھی مثال ہے جو کہ ہم نے ابھی حل کرنی ہے، وہ ہے وقت صبح کی مثال۔ بس آج کا پھر ہمارا سبق ختم ہے، یعنی یہ تھی شام 4 بجے کی مثال۔ اب ہم لیاقت پور کے لیے 5 جون ہی کے صبح 10 بجے کا سمت شمس معلوم کرتے ہیں، جبکہ اوپر وقت زور نکال کے ہم آ چکے ہیں، جبکہ زور کا وقت 12 14 48 ہے، تو فارمولہ حل کرنے سے پہلے فصل شمس معلوم کریں گے۔
ہم نے کیا بریکٹ اوپن 10 میں سے مائنس کیے 12 14 48 بریکٹ کلوز ضرب 15. اب آپ کے سامنے جواب آیا مائنس 33 درجے 42 دقیقے. تو نوٹ فصل شمس مائنس میں ہے لہذا نقطہ اعتدال مشرق ہوا. کیونکہ فصل شمس منفی ہے لہذا اسے مثبت بنا لیں گے. پہلی چیز تو یہ حاصل ہو گئی کہ سورج ابھی مشرق کی جانب ہے. اور دوسری چیز یہ کریں گے کہ اگلے فارمولے میں یہ جو فصل شمس ہے اس کی مائنس ہٹا دیں گے. اب ہم نے مائنس ہٹائی اور یہ فارمولہ پورا حل کیا تو جواب آیا مائنس 3 درجے 54 دقیقے 23.9 ثانیے. تو چونکہ جواب منفی میں ہے لہٰذا اب یہاں پر انحراف جنوبی ہوگا. یعنی اس وقت سورج مشرق سے جانب جنوب 3 درجے 54 دقیقے 23.9 ثانیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیاقت پور کا قبلہ مشرق کی جانب نہیں ہے. فرض کریں آپ صبح کے ٹائم پہ نشان لگا رہے ہیں تو قبلہ تو مشرق کی جانب نہیں ہے نا پیارے طلبہ کرام, قبلہ تو مغرب کی جانب ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اسی کے سورج کی جانب نہیں بلکہ سورج کی الٹی جانب سائے کا نشان لگائیں گے. یعنی آپ نے سورج کو پیٹ کر کے کھڑے ہونا ہے اس سائے پر. تو اب آپ کا نشان اس طرح سے کچھ لگے گا. یعنی اس وقت سورج مشرق سے مائل بہ جنوب 3 درجے 54 دقیقے 23.9 ثانیے ہے اور سائے کا رخ بالکل الٹ ہوگا. اب الٹ کس طرح سے ہوگا؟ اب اس کا دونوں چیزیں الٹ کر دیں. یہ مشرق سے جنوب ہے, دوسری جانب مغرب سے شمال کر دیں. یعنی نقطہ مغرب سے 3 درجے 54 دقیقے 23.9 ثانیے مائل بہ شمال ہوگا کیونکہ اس کا 180 درجے کا فرق ہوگا نا. جبکہ لیاقت پور کا جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف 7 درجے 48 دقیقے 46.2 ثانیے ہے. تو سمت قبلہ اور سمت سایہ میں, اب چونکہ یہ دیکھیں یہ سمت سایہ پھر شمال کی جانب آ گیا, قبلہ جنوب کی جانب ہے, تو اس میں کل فرق 12 درجے سے کچھ کم آیا. یعنی اب یہ 12 درجے کے قریب قریب بن رہا ہے, 11 نہیں اس کو کہہ سکتے. لہٰذا صبح 10 بجے کسی چیز کا سایہ لے کر سمت سایہ سے تقریباً 12 درجے جنوب کی طرف پروٹیکٹر وغیرہ کی مدد سے انحراف کرنے سے ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کیسے آپ نے لینا ہے اس کے متعلق تصویر صفحہ نمبر 43 پر ملاحظہ فرمائیں. فی الحال ہم پہلے تصویر دیکھ لیتے ہیں. یہ نیچے جو ہے نا ٹینجنٹ کی مدد سے زاویہ بنانے کا طریقہ یہ بھی پڑھتے ہیں ہم. پھر یہ بھی اسی صفحے پر ہے, صفحہ نمبر 43 پر ہی. تو آئیے ہم صفحہ نمبر 43 کی جانب گئے. یہ نچلی تصویر ہے. یہ دیکھیے قبلہ ہے مغرب سے جانب جنوب, سورج ہے مشرق سے جانب جنوب, لیکن اس کا سایہ مغرب سے جانب شمال آ رہا ہے. تو اب آپ نے یہاں سے یوں پروٹیکٹر کی مدد سے نشان لگا لیا. ایک تو یہ کام کر لیا, ورنہ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. اور وہ کام آپ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ ٹینجنٹ کی مدد سے نشان لگائیں گے. دوبارہ ہم اسی تصویر کی جانب واپس آئیں گے, لیکن فی الحال پہلے آگے پڑھا آتے ہیں ٹینجنٹ کی مدد سے نشان لگانے کا طریقہ. ذکر کردہ مثال میں سمت شمس کے خط کو 12 درجے الٹے ہاتھ پر موڑنا ہے. تو اس کے لیے آپ یہ کریں گے پہلے اس خط کو کامل یا جزوی نشان لگا کر ماپا. فرض کریں کہ 10 انچ ہے. اب 12 درجے کا ٹین لے کر یعنی ٹین انحراف, اب ضرب اس خط کی لمبائی. ٹھیک ہے, 12 درجے کا ٹین لے کر اس خط کی لمبائی سے ضرب دیا تو 2.13 حاصل ہوا. یہ کیسے حاصل ہوا آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کا جواب آیا ٹین 12 درجے. 12 درجے آپ نے انحراف لینا تھا, ٹین 12. جو بھی جواب آیا اس کو ضرب کر دیا, خط کی لمبائی سے ضرب کیا. 10 انچ ہے تو 10 انچ سے 2.1255 اس طرح. تو اس کو راؤنڈڈ کریں گے تو 2.13 ہی بنے گا, آخر کے 5 ختم کر دیں گے تو 2.13 حاصل ہوا. اب 10 انچ والے خط کے سرے پر افقاً یعنی ہاریزونٹل 90 ڈگری کا خیال رکھتے ہوئے الٹے ہاتھ پر 2.13 انچ خط کھینچ کر دوسرے سرے سے ملانے پر رخ کعبہ حاصل ہوگا. آپ نے کرنا کیا ہے پیارے طلبہ کرام؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس خط کو کھینچ لیا. اب یہاں سے آپ نے الٹی جانب بالکل 90 کے اینگل پر, کوئی اس کے اندر گول بھی گھمانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو بالکل 90 کے اینگل پر یوں ایک نشان لے لیں. کتنا؟ 2.13 انچ, یعنی 2 انچ ہی لے لیں. اب 1-3 انچ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, وہ تو بہت پوائنٹ میں چلا جائے گا. اتنا کھینچ کر اب آپ اس نشان کو مین اس کے نشان سائے کے نشان یعنی 0 اینگل پر یہاں پہ ملا دیں گے. آپ کا اس طرح سے بھی نشان آ جائے گا. یعنی اب آپ کو وہ پروٹیکٹر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈی وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز. اور یہ آپ
اسکیل کی مدد سے پیمائش کر کے آپ نشان لگا سکتے ہیں کہ اتنے فٹ آپ ایک طرف سے نشان کو گھما دیں، پچھلا سرا وہیں پر رہے، آگے والا سرا ہے یہ چینج ہو جائے گا، تو آپ کا رخ انشاءاللہ عز و جل عین کعبہ معظمہ کو ہو جائے گا۔ اور آج کا سبق ہمارا یہیں پر کمپلیٹ ہوا۔ مزید بلکہ آگے یہ تھوڑی سی تحریریں پڑھ لیتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو روزانہ سورج ایک مرتبہ پیٹھ کی جانب، ایک مرتبہ الٹے یا سیدھے ہاتھ پر صف بناتے ہوئے، اور ایک مرتبہ قبلہ کی جانب بھی آئے گا۔ بعض اوقات یہ تینوں مواقع، اور کبھی دو، اور کبھی صرف ایک جو ہمیشہ آتا ہے، یہ آئیں گے۔ ان سب صورتوں میں کعبۃ اللہ کی سمت معلوم کرنا انتہائی آسان ہے، اور پیارے طلبہ کرام یہ ساری کیلکولیشنیں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیول میں سکھائی جائیں گی، اور وہ بھی بغیر کمپاس کے۔ یہ اوقات جاننے کے لیے شعبہ اوقات الصلاح سے رابطہ فرمائیں۔ فی الحال کسی جگہ کا نشان لینا ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آج یہاں پر جو ہے سورج قبلہ کی جانب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ قبلہ کی جانب نہ آ رہا ہو تو صف کی جانب تو آ ہی جاتا ہے، تو آپ دونوں میں سے کوئی چیز معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اب کیلکولیشن کس طرح سے ہوگی تو وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل ہمارے یہ تیسرے لیول کی بات ہے، تیسرے لیول میں انشاءاللہ عز و جل سمجھایا جائے گا۔ ابھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو عین مغرب کی پہچان ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ کو فرض کریں کہ عین مغرب کی پہچان ہو گئی کہ یہ عین مغرب ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اب عین مغرب جو ہے وہ ایک مقام ہے، اور وہ مقام پورا سال ایک ہی رہتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عین مغرب عین مشرق کی پہچان کیسے کریں؟ تو سال میں صرف 2 دن ایسے ہیں کہ جس میں سورج عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور عین مغرب میں غروب ہوتا ہے، ورنہ پورا سال سورج عین مشرق سے طلوع نہیں ہوتا اور عین مغرب میں غروب نہیں ہوتا، اور وہ ہیں تاریخیں 21 مارچ اور 23 سپٹمبر 23 سپٹمبر، ٹھیک ہے؟ یہ 2 تاریخیں ایسی ہیں جب سورج عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے، عین مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ان تاریخوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہ عین مغرب ہے، جہاں سورج سے سورج طلوع ہوا تو وہ عین مشرق ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی پورا سال سورج مغرب سے اور مشرق سے ہٹ کر طلوع ہوتا ہے اور ہٹ کر غروب ہوتا ہے۔ اب اس کی پہچان پھر کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے پھر آپ سورج سمت شمس معلوم کر لیں۔ یعنی اب آپ کو اگلی چیز بتاؤں کہ آپ میں سے جو کوئی بھی درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے منطق کے اندر پڑھا ہوگا کہ کسی بھی چیز کو آپ نے جاننا ہو تو اس سے پہلے آپ کو کوئی اور چیز معلوم ہونی چاہیے، یعنی آپ کو کسی چیز کو پہچاننا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، تو آپ کے سامنے کچھ چیز بدیہی آنی چاہیے، بدیہی کی مدد سے آپ نظری کی جانب چلیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جیسے عین مشرق عین مغرب کو آپ نے پہچاننا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے عین مشرق عین مغرب کہاں ہے، تو اس کے لیے آپ کی سورج مدد کرے گا۔ سورج کس طرح سے مدد کرے گا کہ آپ نے سورج کی کیلکولیشن کرنی ہے کہ سورج کتنا مغرب سے یا مشرق سے ہٹ کر طلوع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس ٹائم کوئی بھی ٹائم لے لیں، اس ٹائم سورج مغرب سے کتنا ہٹا ہوا ہے، تو آپ نے جب یہ کیلکولیشن کر لیا، جیسے ابھی ہم نے مثال حل کی ہے کہ سورج جو ہے وہ یہاں پر مشرق سے 3 درجے یا 3 درجے نہیں بلکہ 4 درجے کہہ لیں، راؤنڈڈ کریں گے جب اس کو 3 درجے 54 دقیقے 6 دقیقے اور ملیں گے تو یہ 4 درجے بن جائیں گے، تو یہ تقریباً 4 درجے سورج مشرق سے جانب جنوب ہے صبح کے 10 بجے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نشان لگا لیا، اب آپ نے 4 درجے جانب شمال گھمائیں گے، الٹا گھمائیں گے نا، اس کو الٹا گھمائیں گے تو آپ کا رخ عین مشرق کی جانب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس سے پہلے والی مثال کے اندر ہم نے جو حل کیا تھا تو اس میں 6 درجے سورج مغرب سے جانب شمال تھا، اب آپ نے اس کو جانب جنوب گھمایا، اس سائے کے نشان کو سورج کی جانب سے، تو اب آپ کا رخ عین مغرب حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اصل میں آپ سورج کی سمت معلوم کر رہے ہیں تو سورج کی سمت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ سورج مغرب سے اتنے درجے جانب شمال یا جانب جنوب ہے۔ تو اب اگر آپ کو عین مغرب نہیں پتہ تو کوئی مسئلہ نہیں، سورج تو نظر آ رہا ہے، تو اب اس کا الٹ کر لیں کہ آپ نے مغرب سے جو سورج کی جانب جانا ہے تو آپ سورج سے مغرب کی جانب چلے جائیں، اور اس نشان کو ریورس گھمائیں کہ آپ نے سورج چونکہ جنوب کی شمال کی جانب ہے، لہٰذا آپ سائے کو
सूरज की जानिब से आप जुनूब की जानिब घुमा देंगे तो आपका रुख ऐन मगरिब की जानिब हो जाएगा। इसके अंदर ज़रूरी नहीं, अब देखिए कि ये तो एक तरीका आपको बताया गया ना, बहुत आसान है ये तरीका, यानी बहुत आसान से मुराद ये कि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और ज़्यादा अच्छा निशान लग सकेगा आपका। खैर ये भी मैं बता दूं कि जितने भी सुन रहे हैं, चाहे लाइव सुन रहे हैं अभी क्लास की सूरत में या बाद में कोई मुझे सुनेगा, तो किसी को भी इस फार्मूले के पता चलने के बाद और इस तरीक़ाकार के पता चलने के बाद फ़िलहाल मस्जिद का निशान बाकायदा लगाने की अभी इजाज़त नहीं है। मस्जिद का निशान अब लगाने की इजाज़त हम देते हैं तीसरा लेवल पढ़ने के बाद, क्योंकि तीसरा लेवल हमारा समते किबला के मौजू पर होता है और वो उसके अंदर हम बहुत तफसील से समते किबला का बाब पढ़ाते हैं। उसके अंदर हम ये भी बताते हैं कि सूरज ऐन खाना काबा की जानिब रोज़ाना जो आता है, यानी रोज़ाना से मुराद जब भी आता है, बाज़ नहीं भी आता, सूर्य खाना काबा की जानिब आने से पहले पहले गुरूब हो जाता है, तो वो टाइम कैसे निकाला जाएगा, यानी वो डायरेक्ट हम टाइम निकालते हैं फार्मूले की मदद से, वो हमारे तीसरे लेवल में पढ़ाया जाएगा, तो तब निशान लगाने की इजाज़त है। अलबत्ता फ़िलहाल आपको इतना निशान लगाने की इजाज़त है कि आप अपने घर के लिए निशान लगा सकते हैं, आर्जी तौर पर किसी जगह निशान लगा सकते हैं, किसी जगह कोई पूछे तो आप थोड़ा सा उसको बता सकते हैं कि यहाँ का किबला इस जानिब है, ये इस तरह बता सकते हैं। लेकिन जब बाकायदा प्रैक्टिकली निशान लगाने की बारी आए तो आप हमारे शोबे से रब्ता कीजिए। हमारे शोबे से रब्ता करना कुछ मुश्किल नहीं है, नंबर आप सबके पास मौजूद है, यानी आप सबको नंबर दिया गया है कि आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे। अगरचे आपको कोर्सेज़ के हवाले से ही है, यानी जो मेरा नंबर आप सबके पास है, तो ये आप समते किबला के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब अगर चाहे मैं खुद रहनुमाई करूं या फिर मैं आपको आगे किसी और की जानिब फॉरवर्ड करूं, यानी हमारे वैसे समते किबला के अलग से एक ज़िम्मेदार हैं, तो आपकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से रहनुमाई की जा सकती है और वहाँ के लिए बाकायदा हम निशान देंगे। कोई भी मस्जिद हो, चाहे दुनिया कोई भी दुनिया के अंदर मस्जिद की तामीर करनी हो या कोई जाए नमाज हो, तो उसके लिए निशान हम यहाँ से बैठकर अपने ऑफिस से दे देते हैं इस तरह से। अच्छा 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 अच्छा, ये कैसे मालूम करेंगे? ये मैं इसके लिए ना सबसे पहले मैं इब्तिदा में चलता हूँ जी। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, ये आपको एक दायरा पढ़ाया गया था कि दायरे के 360 बराबर बराबर हिस्से किए जाएं तो हर हिस्सा दर्जा कहलाता है। तो ये देखिए कि इसके अंदर ये 0 है और ये 10 दर्जे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 10 दर्जे बन रहे हैं जब ये दायरा। और जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है तो उसके अंदर हाफ सर्कल होता है, आधा दायरा, यानी उसमें 0 से लेकर 180 तक निशान लगाए गए होते हैं। एक साइड पे 0 लिखा होता है, एक साइड पे 180 लिखा होता है, और यहाँ पर बीच में 90 भी होता है, और वो थोड़ा सा 180 से बड़ा होता है, यहाँ तक भी काटी हुई होती है, लेकिन वो मेन निशान 180 तक ही बताता है। तो आप उसकी मदद से निशान लगा सकते हैं। और ये 2 डिग्री है वो कितना बनेगा, वो यहाँ से बिल्कुल यूँ समझिए कि मामूली बनेगा। लेकिन अगर आप साए का निशान बड़ा ले लेंगे तो फिर आपके लिए निशान निकालना आसान हो जाएगा। और देखिए कि फ़र्ज़ करें कि आपने सिर्फ 2 दर्जे 19 दकीक़े 36 सानिये निशान लगाना है, लेकिन आपने जिस चीज़ का निशान लिया, सूरज के साए का निशान लिया, तो वो आपने फ़र्ज़ करें 10 फुट निशान लगा दिया, यानी 10 फुट काफ़ी बड़ा होता है। 5 फुट का तकरीबन एक इंसान का कद होता है, तकरीबन 5 फुट, यानी 2 इंसानों के कद के मुताबिक आपने एक कमरे के जितना निशान लगा दिया लंबा, और 10 फुट का निशान लगाया जा सकता है। अब आप उसको इंचों में कन्वर्ट करें ताकि आपका अच्छा, ये भी बता दूं कि आप कैलकुलेटर के अंदर जिससे ज़रब करेंगे, आपने सबसे पहले तो किया 10 और आपने ज़रब किया 2 दर्जे 19 दकीक़े 36 सानिये, और ये आपके सामने जवाब आ गया। अब आपने ज़रब करना है, और ज़रब करने के अंदर आप ये करेंगे कि आपने उसको इंच बना लें, यानी 10 फुट नहीं बल्कि उसके इंच बना लें, तो एक इंच बनेंगे उसके 120, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ताकि आपका जवाब जो आएगा वो भी आप इंचों में आएगा। अब आपने इतने इंच इनहराफ करना होगा, अगर आपने 10 लिख दिया तो फिर आपका वो फुटों में इनहराफ बनेगा। अब देखिए 4.87 या इसको राउंडेड करेंगे तो 4.88 इंच,
यानी ये तकरीबन 4.25 इंच बन रहा है। अब आप इसको अगर मज़ीद राउंडेड कर देते हैं, यानी 5 इंच ही ले लेते हैं कि आप 5 इंच आपने इन्हराफ करना है। अब देखिए साया का निशान अगर आप इतना लंबा लेंगे तो आपने 2 दर्जे 19 दकीके 36 सानिये का निशान भी आप 5 इंच इन्हराफ घुमा लेंगे, यानी मगरिब से जानिब जुनूब आपने इन्हराफ घुमाना है। तो अब आपको 5 इंच निशान घुमाना मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। उसकी अभी मैं एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आपने साए का जो निशान लिया था तो वो ये लिया था, और ये पूरा 10 इंच आपने निशान लिया, सॉरी 10 फुट आपने निशान लिया। अब ये 10 फुट के बाद अब आपने जब कैलकुलेशन की तो बना के जी 5 इंच आपने उल्टी जाने घुमाना है, तो आप 5 इंच इसको घुमा सकते हैं। अब आप यहाँ से 5 इंच की पैमाइश करेंगे तो 5 इंच फर्ज करें तकरीबन इतना बना। इतना बनने के बाद अब आप एक और निशान लेंगे और यहाँ से इसको यूं शुरू तक घुमा देंगे, यहाँ तक ये मिला देंगे इससे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये ब्लू, बल्कि ब्लू नज़र नहीं आ रहा, ये रेड कलर कर देता हूँ। तो ये अब आप यहाँ पर खड़े होकर इस लकीर पर नमाज पढ़ेंगे, इस लाइन की जानिब नमाज पढ़ेंगे। और अगर आप इसमें 90 डिग्री का एंगल लगा दें, यानी बिल्कुल इसका वो करें कि इसको 90 का एंगल पर घुमा दें, और इसके लिए आपके वो फिर डी बहुत काम देगी कि डी की जो जानिब होती है बिल्कुल इसके एक बीच में 90 दर्जे का लिखा होता है, तो वो 90 दर्जे आप बिल्कुल इस लाल निशान पर रखेंगे और एक निशान लगाएंगे। उसके नीचे वाला जो सिरा होता है एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक यूं आपका निशान तकरीबन वो लग जाएगा इस तरह का, और ये आपकी सफ़ लाइन बन जाएगी। यानी इस लाइन इस सफ़ पर खड़े होकर सारे नमाज़ पढ़ेंगे और इस जानिब रुख करके नमाज़ पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका जो है समते सफ़ का निशान भी लग जाएगा और आपका निशान बहुत अच्छा इंशाअल्लाह जो ये कि लगेगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये उस मिस्टेक से कहीं ज़्यादा कम होगी कि जो बाज़ औक़ात 10 दर्जे 15 दर्जे 8 दर्जे की गलती हो जाती है। लेकिन अगरचे नमाज हो जाती है, लेकिन आपकी मिस्टेक अगर होगी 1 दर्जे 2 दर्जे 3 दर्जे तो इतनी मामूली होगी। जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे उतनी ही आपकी मिस्टेक कम से कम होगी। तो फिर हम अभी अपने दर्जे का अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।